الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قابل قدر حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک تعالی ہماری اور آپ کی زندگی میں نصیب و فراز، چڑھاؤ اور اتار اللہ تعالی لاتا رہتا ہے. یعنی ہمارے اور آپ اور اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کا حال ہمیشہ برابر نہیں رہتا ہے، یکساں نہیں رہتا ہے. کبھی ایک ہاتھ دینے والا ہوتا ہے تو کبھی وہی ہاتھ کچھ دن اور کچھ سال گزرنے کے بعد لینے والا ہو جاتا ہے. تو جب انسان کے حالات کچھ نامستحب ہو جاتے ہیں اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کے پاس جب روپے پیسے کی فراوانی نہیں ہوتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، تو انسان اپنے جیسے لوگوں سے جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، پاس پوس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جن کی حالت بہتر ہوتی ہے، تو ان کے سامنے قرض کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ بھائی اگر اتنا رقم ہم دے دیں تو ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے. اور وہ انسان اپنے اس بھائی کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو اماؤنٹ، جو رقم مانگتا ہے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے وہ پیسہ اسے دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو سال یا 6 مہینے کے بعد ہماری یہ رقم مجھے جتنا میں دے رہا ہوں اتنا واپس کر دیجیے گا، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. تو اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے. اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی دنیاوی فائدے کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے رشتہ دار کی آپ مدد کر سکیں. آپ نے قرض دے دی کہ فلاں وقت تک کے لیے میں دے رہا ہوں، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے لوٹا دیں. تو قرض کا لین دین یہ جائز ہے. شریعت نے ناگفتہ بے حالت میں اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، قرض دیا جا سکتا ہے. اور جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کے اندر 282 نمبر آیت ہے جسے آیت دین کے نام سے جانا جاتا ہے، قرض کی آیت. اور اتنی بڑی آیت قرآن کریم کے اندر کوئی آیت نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی آیت ہو جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرض کے اصول اور ضابطے کو مجمل طور سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، جہاں اللہ کے حقوق کا تعلق ہے
وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجمل سرسری طور سے فرما دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز اللہ کا حق ہے۔ آپ الزکاۃ، زکوٰۃ دیجیے، ارکان اسلام کا ایک رکن ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ پورا کیجیے اللہ کے لیے۔ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کیجیے، سورج ڈوبنے تک، یعنی ارکان اسلام ہے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ان کا تعلق ان سے ہے اللہ کے حقوق سے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حقوق کو سرسری طور سے بیان فرما دیا۔ اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ لیکن جہاں بندوں کے حقوق ہیں، جس کا تعلق مال سے ہے، لین دین سے ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہے آیت میراث ہو، انسان ہے، امیر ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جب وہ مرتا ہے تو اپنے کچھ سے کچھ جائیداد پراپرٹی چھوڑ کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ورثہ کے لیے انسان کا انتخاب ہو جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے کون کون لوگ بچ رہے ہیں اور اس کی اس پراپرٹی میں کتنا کس کو ملے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرض کے تعلق سے یہ آیت دین جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرض کے اصول اور ضابطے کو بیان فرمایا ہے کہ قرض کا لین دین کیا ہے، یہ مال سے ہے۔ ایک انسان مال دیتا ہے اور دوسرا انسان لیتا ہے، اور یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ اللہ کے حقوق سے کہیں زیادہ بسا اوقات اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم قرض لو تو قرض کا لین دین کرو ایک مقررہ وقت تک کے لیے، فاکتبوہ تو اسے لکھ لو۔ معلوم ہوا کہ قرض کے لینے دینے کے اصول اور ضابطے ہیں کہ جب آپ سے آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار قرض کے لیے آئے تو کہ ٹھیک ہے بھائی دے دیں گے، لیکن لائیے اس کو ہم نوٹ بک میں لکھ لیتے ہیں۔ اور صرف لکھو نہیں، لکھنے کے ساتھ دوسرا اصول اور ضابطہ ہے کہ یہ رقم کب واپس کریں گے آپ، جب ہوگا تب دے دیں گے، نہیں کب دو گے، 2 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، کب دو گے وہ وقت بھی لکھ لیا جائے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ لکھنے کے ساتھ اس پر 2 گواہ بھی موجود، ان گواہوں کی موجودگی میں فلاں ابن فلاں نے فلاں ابن فلاں کو اتنا رقم دیا ہے، فلاں تاریخ کو دیا ہے، اور اس پر فلاں فلاں 2 لوگ گواہ۔ یہ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ اس لیے یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ آج ہوتا ہے کہ لیا دیا ہوا رہتا ہے، انسان کا انتقال ہو گیا، اس نے کتنے لوگوں کو دیا ہے، وہ دینے والے سب خاموش ہو گئے کہ مال غنیمت سمجھ لیا کہ چلیے صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون ہوا، اور جو مال میں نے لیا تھا مال غنیمت سمجھ۔ ہاں لینے والے لوگ پہنچتے ہیں کہ آپ کے باپ یا آپ کے بھائی کو اتنا تھا، اتنا ہم کو چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرض کی اہمیت کو بیان کرا کہ قرض لو اور دو جائز ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث، جس سے بھی قرض دینے والے کی اجر و ثواب کیا ہے، قرض دینے والے کا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انذر مؤسرا او وضعا اذلہ اللہ فی ظلہ، جو انسان کسی تنگ دست کو مہلت دے دے۔ ایک انسان آیا آپ سے قرض لے لیا، وقت متعین ہے کہ فلاں وقت تک، وہ وقت آ گیا لیکن نہیں دے پا رہا ہے، اور اس کی مجبوری، اس کی پریشانی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھی پریشان مت ہوئیے، چلیے 6 مہینے بعد دے دیجیے گا، چلیے سال بھر کے بعد دے دیجیے گا۔ آپ نے اس کو مہلت دے دی۔ او وضعا، یا یہ ہے کہ پھر بھی آپ نے مہلت دی
اور پھر بھی نہیں ادا کر پا رہا ہے اور جنوین اس کا پرابلم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں سب دکھ رہا ہے، ایک مصیبت دور ہوتی ہے اس سے بڑی مصیبت کا شکار ہو جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، آپ نے معاف کر دیا، میں زیادہ پریشان ہوں تو یہ ٹینشن مت لیجیے، جو میں نے آپ پر رحم دی تھی اللہ کے لیے میں معاف کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر تو آپ کو کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، لیکن کل جب موت ہوگی، کل اللہ کے سامنے حشر میں پیش کیے جاؤ گے تو اعظم اللہ فی دلی، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جب یہ سورج کروڑہ میل کے فاصلے پر ہوگا، وہاں کوئی لگژری لائف نہیں ہوگی، نہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوں گی، نہ ایئر کنڈیشن بنگلے اور حویلیاں ہوں گی، نہ ایئر کنڈیشن آفسیں ہوں گی، وہاں تو یہ سورج قدر میل جو آپ سلائی سے آپ آنکھ میں سر میں لگاتے ہیں، قدر میل کے فاصلے پر ہو جائے گا، لوگ اس گرمی سے پسینوں میں ڈوبے ہوئے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اس دن قرض دینے والا انسان جس نے قرض دینے والے کو قرض لینے والے کو معاف کر دیا ہوگا یا مہلت دے دی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی اور سایہ حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبوں میں سے بنائے۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی حدیث کہ ایک بزنس مین کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کان رجل تاجر یداہن الناس، ایک بزنس مین انسان تھا جس کا کام تجارت کاروبار کا تھا، لوگوں کو قرض دے دیا کرتا تھا، اور جب اپنے کارندوں کو اپنے غلاموں کو بھیجتا تھا کہ جاؤ وصولی کے لیے کلیکشن کے لیے جاؤ، تو وہ یہ انہیں کہتا تھا اذا رأى مؤسرا فتجاوزوا، دیکھو جا تو رہے ہو کلیکشن کے لیے، لیکن اگر کسی انسان کو دیکھنا کہ اس کی حالت ٹائٹ ہے، حقیقت میں پریشان ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہے، تو تنگ مت کرنا، تجاوزوا، ایسے انسان کو معاف کر دینا۔ کیوں معاف کر دینا؟ لعل اللہ یتجاوز عنی، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر لے۔ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کی بنیاد پر بہت ساری غلطیاں، بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اسی نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروان مغفرت دے دے، ہمیں معاف فرما دے۔ فتجاوز اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ ہے قرض دینے والے کی فضیلت، کہ اگر قرض دے رہا ہے بغیر کسی دنیوی فائدے کے، بغیر کسی سودی لین دین کے، بغیر کسی فائدے کے، تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوشحال لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ قرض حسنہ اور ہمارا معاشرہ، ٹھیک ہے، قرض لے لیجئے، دے دیجئے، قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر لینے دینے کی فضیلت آپ نے سنی، قرض لینا جائز ہے، لیکن اگر ایک انسان آج کے موجودہ وقت میں قرض تو لے لیتا ہے، لیکن قرض لیتے ہوئے عام طور سے جو لوگوں کے مسئلے مسائل جب لین دین میں پھنس جاتے ہیں، دیتے ہوئے کوئی مسجد کے امام صاحب کے پاس، لیتے ہوئے مسجد کے امام اور مولوی صاحب کے پاس نہیں آتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، تو کیا کیا جائے کہ جب مسئلہ پھنس جاتا ہے تب مولوی کی نظر آتا ہے۔ شادی بیاہ کی ڈیلنگ ہو یا لین دین کا مسئلہ ہو، کہیں طلاق ہے، کہیں خلا ہے، کہیں مال جائیداد کے ہڑپ کرنے کا ہے، جب معاملہ پھنس گیا تب مولوی صاحب مفتی صاحب نظر آئے، مولوی صاحب کیا کریں؟ تو یہ ہے کہ جو معاملات لوگوں کے آتے ہیں، بہرحال امام صاحب کا، مولوی صاحب کا کام یہ ہے کہ اللہ سے ایسے لوگوں کو ڈرایا جائے، نصیحت کی جائے، اور بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو حل ہو جایا کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے۔ تو ایک انسان موجودہ وقت میں جو دیکھا جاتا ہے، یعنی لوگوں
کی اکثریت یہ ہے کہ قرض تو لے لیتے ہیں لیکن قرض لیتے ہوئے بدنیتی ہوتی ہے. لے تو لیا ہے لیکن لوٹانے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ اموال الناس یرید اداؤها ادى الله عنه. جو انسان لوگوں کا مال لیتا ہے اور لیتے ہوئے ادائیگی کی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حالات کچھ ایسے بگڑ گئے، کچھ نہیں بن پا رہا ہے، تو چلیے بھائی ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارے رشتے دار ہے، لے لیتے ہیں، اس کے پاس ہے، کوئی بات نہیں، لے لیجیے. لیکن نیت اس کی ہے کہ جیسے ہمارے مسئلے کا ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، یہ پیسہ اپنے اس بھائی کو جو ہم نے وقت لیا ہے اس سے پہلے لوٹا دیں گے، اس کا پھول ہمارے پاس نہیں آئے گا. اگر یہ معاملہ ہے ادى الله عنه، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو چکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چکاتا ہے؟ یعنی اس کو قرض کی ادائیگی کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے لیے معاملات آسان فرما دیتا ہے. چونکہ بدنیتی نہیں ہے کہ جس کا لینا کبھی نہ دینا، اس نیت سے نہیں لیا ہے. ضرورت آ پڑی ہے، قرض نہیں لینا چاہتا تھا لیکن لے لیا ہے، نیت یہ ہے کہ لوٹا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ نہ کچھ وسائل مہیا فرما دیتا ہے اور اس قرض کی ادائیگی وہ کر لیتا ہے. لیکن اگر جس کا لینا کبھی نہ دینا یہ معاملہ ہے قرض لیتے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ یرید اتلافها اتلفه اللہ. اور جو انسان کسی کا قرض لیتا ہے اس لیے لیتا ہے کہ لوٹانے کی نیت ہی نہیں ہے، اس کو ڈبونے کی نیت ہے کہ بہت بن رہے ہو، بس مل جائے کچھ رقم آپ سے، تو جیسے آج میں گڑ گڑا رہا ہوں تم کو بھی گڑانا پڑے گا، لیکن گڑ گڑانے سے بھی نہیں، قیامت کی صبح تک تم کو نہیں دوں گا. اگر یہ نیت ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے معاملات جب آتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. تو من اخذها یرید اتلافها، جو اس نیت سے لیتا ہے کہ سامنے والے کو ڈبو دے، اتلفه اللہ، اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیتا ہے. تباہی و بربادی اللہ تعالیٰ اس کا مقدر بنا دیتا ہے، اور وہ طرح طرح کے مسائل کو الجھتا جاتا ہے، نکل نہیں پاتا ہے. دنیا بھی اس کی تعریف ہوتی ہے اور مرنے کے بعد قبر بھی تعریف ہوگا اور حشر بھی اس کا انجام برا ہوگا. اب اس کے بعد میں ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کا معاملہ یہ ہے قرض لے کر کے اور قرض کی ادائیگی نہ کرنا اور ٹال مٹول کرنا، تو ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر اور اس طریقے سے بعد دیگر حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا جاتا ہے کہ آپ اس جنازے کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو جنازہ حاضر کیا گیا ہے اس کے اوپر قرض ہے؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا صلوا علی صاحب، اپنے اس ساتھی کی جنازے کی نماز تم لوگ پڑھ لو، اس لیے کہ قرض ہے اس کے اوپر. ابو قتادہ رحمہ اللہ موجود تھے، انہوں نے کہتے ہیں علیہ یدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر قرض کرتے ہیں، میں ذمہ لیتا ہوں، میں حوالہ لیتا ہوں، اس انسان کے اوپر جو قرض ہے میں ادا کر دوں گا. اور جو حدیث کی کتابیں میں نے بیان کی ان کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ اس انسان کے اوپر کتنا قرض تھا؟ دیناران، 2 دینار اور بعض روایتوں میں 3 دینار، 3 دنانیر، معمولی رقم. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھا دی. دوسرے دن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا ما قال دیناران، بندے خدا قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری تم نے لی تھی تو 2 دینار کا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں انما مات بالامس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس آدمی کی موت کل ہی ہوئی ہے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میں کہا کیا ہوا، تم نے قرض نہ دیا جس کا حوالہ تم نے لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ قرض اس میت کی طرف سے ادا کر چکا ہوں۔ غور سے سنیے اب اس ٹکڑے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، اب جا کر کے اس میت کے چمڑے کو ٹھنڈا پہنچے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو 2 دینار نہیں کروڑوں روپیہ لوگوں کے لے کر کے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، ان کا معاملہ قبر میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید جس نے اپنی گردن اللہ کے راستے میں کٹا دی، وہ شہید جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا۔ یہ مقام، یہ فضیلت، یہ منقبت شہید کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں قرض کے۔ قرض اگر ہے تو قرض کی معافی نہیں، اس لیے کہ بندوں کا۔ اسی طریقے سے سنن کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدی لو ان رجلا قتل ثم نحی ثم قتل ثم نحی ثم قتل ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ۔ کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک انسان اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، جامع شہادت نوش فرما لے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر وہ انسان اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر وہ انسان اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، یعنی جامع شہادت نوش فرمایا ہے۔ شہید ہے لیکن اگر اس کے اوپر قرض ہے تو ابھی مغفرت کا معاملہ اس کا معلق ہے۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی حدیث کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی روح لٹکی ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے، یعنی اس کی روح کو سکون نہیں ملتا ہے، نہ جنت نہ جہنم، اس کی روح معلق ہوتی ہے، معاملہ اس کا معلق ہوتا ہے جب تک کہ اس کا قرض نہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر قرض لے لیں تو قرض کی مرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی کی توفیق فرما۔ اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ حضرات گرامی، قرض حسنہ اور اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب، اور قرض لینے والوں کے ہاں جو کوتاہیاں اس تعلق سے چند باتیں آپ کے کچھ گزار کی گئیں، اور یہ ہے قرض لے کر کے اور قرض کو ادا نہ کرنا، اس کا وبال انسان کے اوپر کیا ہے، اس تعلق سے بھی آپ نے حدیث رسول کے حوالے سے قیمتی باتیں سنی۔ موجودہ وقت میں یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ ابھی بمبئی ہی کی ایک جگہ کا واقعہ، یہ چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم سب کے لیے اس اندر عبرت ہو۔ ایک انسان اپنا معاملہ بیان کرتا ہے کہ اس کے ساتھی سے کچھ لین دین کا معاملہ رہا کرتا تھا۔ ایک بار اس کے ساتھی نے فون کیا تو اس نے کچھ اماؤنٹ چاہیے کیش کی شکل میں، کہا کتنا کا 25 لاکھ، کہا ٹھیک ہے بچے کو بھیج دیجیے۔
اٹیک آیا, دنیا سے رخصت ہو گئی. کوئی تحریری شکل میں وہ چیز نہیں موجود ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے ساتھی سے ایسے ہی جسے کہتے ہیں حد ادھاری, تو میں بھی لے لیا کرتا تھا. جب عدت ختم ہو جاتی ہے, وہ بزنس مین اپنے دوست کے بچے سے, کہ جو بچہ آیا تھا گھر سے اور 25 لاکھ کیش لے کے گیا تھا, وہ بڑا بچہ ہے, اسی سے وہ ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ بیٹا جو رقم آپ کے ابو نے لی تھی اور آپ آئے تھے گھر سے لے گئے تھے, تو اب کچھ ضرورت آ رہی ہے تو اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے انتظام کر لو, تو آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. جانتے ہیں اس بچے نے جواب کیا دیا؟ یہ کیوں پیش کر رہا ہوں, آپ کی غور سے سنو, اور جن بچوں کے لیے ایمان کا سودا کر رہے تھے وہ ذرا ہوش میں آ جاؤ. اس بچے نے کہا کہ انکل نئے ایڈریس سے جا کر کے لو. نیا ایڈریس کہاں ہے؟ قبر میں دفنا دے کے جاؤ, ان قبر سے لے لو. یہ اس بچے نے جواب دیا, جو بچہ وہ 25 لاکھ کا بیگ لے کر کے گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں مولانا کہ ہمارا دوست جو دنیا سے رخصت ہوا اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے, 2500 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا. لیکن بچے نے کہا کہ نئے ایڈریس سے جا کر کے لے لو. تو چونکہ ہمارے دوست سے لین دین تھا, برسوں سے لین دین تھا, میں دیتا تھا وہ دیتا تھا, وہ دیتے تھے میں لیتا تھا, میں نے اللہ کے لیے وہ رقم اپنے ساتھ کے لیے معاف کر دی کہ میرا ساتھی اگر ہوتا زندہ تو آج نہیں 20 سال سے یہ لین دین ہمارا ان کا چلتا تھا, ہمارا وہ ساتھی 1 روپیہ اگر نہیں کرتا, وہ بک جاتا لیکن ہمارے اس پیسے کو واپس کر دیتا. اس لیے میں نے لوجہ اللہ کے لیے اس چیز کو معاف کر دیا. اس میں ہی برکت ہے. ایسے ہی دوسرا واقعہ ہمارے شہر ممبرا میں پیش آیا. جنازہ ہے اور صاحب لکھ تیری زندگی دوسروں کے ساتھ. کتنے ہمارے معاشرے اور سماج میں ہیں, ان کا کھانا پینا رہنا سہنا گاڑی بنگلہ حویلی سب ماشاء اللہ لکھ تیری لائف ہے, لیکن دوسروں کے حساب اندر سے سب کو کھلا ہے. لوگوں سے قرض, بینک سے قرض, لون, سودی کاروبار, سب سود پہ ہے, سب لون پہ ہے, سب کوئی نہیں محفوظ ہے. جس سے بھی ادنا تعلقات ہے ان سے کچھ نہ کچھ کھینچے دیے. معاملہ شہر ممبرا میں پیش آیا. اس جنازے میں میں بھی موجود تھا, میں تیسری یا چوتھی صف میں تھا. مولوی صاحب جب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے, آگے بڑھے, کافی کاروباری آدمی تھے, ان کا معاملہ ایسا ہو گیا, دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, کسی کا لین دین ہو تو ان کے تھوڑا ذمہ دار ہے. ایک انسان آگے بڑھ گیا, لمبے اماؤنٹ اس کا تھا, ان کے اوپر کہا بھائی میرا کیا ہونا کیا چاہیے ذرا بتاؤ. اسے جو ورثہ ہیں ان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بھائی ٹھیک ہے, تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد بیٹھ کے سمجھ لیں گے. گالی گلوچ پہ اتر آئے اس کے پیچھے میں چوتھی صف میں کیا ہو رہا ہے. ادھر جو لوگ تھے رفع دفع کیے, ہمارے آس پاس میں جو لوگ تھے, کسی نے کہا میرا 10 لاکھ لیا, کسی نے 5 لاکھ. کہا کہ مولانا یہ صاحب جو گئے ہیں کم سے کم 1.5 کروڑ سے اوپر ان کے اوپر لوگوں کا پیسہ مارکیٹ میں کچھ ملا, لیکن زندگی ایک دم ٹائٹ لگژری لائف. تو کیا ہے اس میں خیر نہیں. آپ سوچئے کہ لگژری لائف گزارتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہو, آپ کے جنازے میں ہر قریب اور بعید ہر قسم کے رشتے دار موجود ہیں, پاس پڑوس کے لوگ موجود ہیں. آپ تو چلے گے, آپ کا ذکر جب آئے گا تو آپ کے اوپر برے ناموں سے یاد کیا جائے گا, اور آپ کے جو آل اولاد ان کے اوپر بھی طنز کسا جائے گا کہ فلاں تھا تو آپ تھا. اتنا دیوالیہ کر کے اور اتنا لوٹ کھسوٹ کر کے گیا, اور دیکھے تو زندگی کیسا گزار رہا تھا. تو یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
سنت پر عمل کرتے ہوئے جو انسان جنازہ پڑھا رہا ہے، جس کا معاشرے اور سماج میں جس امام کا، جس مفتی کا ایک مقام ہے، ایک وزن ہے، امیر ہے، صدر ہے، ایسے انسان کو پتہ ہونے کے بعد جنازے کی روانی پڑھانا چاہیے۔ ایک عام انسان ایک عام مولوی کی ٹھیک آپ پڑھا دیجیے، لیکن میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں نہیں پڑھاؤں گا، تاکہ لوگوں کی عبرت ہو کہ فلاں کا جنازہ لایا گیا اور لوگوں کے اتنے قرض تھے، امیر صاحب نے، صدر صاحب نے، فلاں مفتی صاحب نے نہیں پڑھایا، کسی اور نے پڑھایا۔ عبرت ہو لوگوں کے لیے کہ کل اگر میں بھی اسی حال میں مر گیا تو مرنے کے بعد میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ میرے دینی بھائیوں بڑا ہی سنگین ہے، اور اسی لیے یہ اللہ کا حق نہیں ہے، بندوں کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، اللہ کا حق نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب ایک انسان مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ رخصت ہونے کے بعد میں اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کو کیا کیا جائے؟ پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اسی میں سے لیا جائے۔ اس نے کوئی وصیت کی ہے، وصیت کو پورا کیا جائے۔ اس کے اوپر لوگوں کا قرض ہے، وہ دے دیا جائے۔ یہ سب دینے کے بعد جب بچ رہا ہے تو بانٹو، بیٹا بیٹی بیوی بھائی بہن جو کچھ ہو، جو بھی ورثہ میں آتے ہو، جن کا حصہ بنتا ہے وہ سب بانٹ دو۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دفنا کفنا دیے لوٹے تو نہ وصیت ہے، نہ قرض دیکھنا ہے، بس جو بچا ہے ہتھیا لو، اس لیے کہ وہ بھی ایسے گیا تھا، ہتھیاتے ہی گیا تھا، لوگوں کے مال کو ایسے ہی ہتھیا کر کے انسان نے گیا، تو اولاد جو ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ طریقہ وہی سیکھیں گے کہ ہتھیا لو۔ تو یہ سب معاملہ بڑا ہی سنگین ہے، اور یہ معاشرے اور سماج کی ایک اہم خامی اور بیماری ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرض سے ہر ممکن طریقے سے بچیں، اور اگر قرض لیں تو قرض حسنہ لیں اور ادائیگی کی نیت رکھیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں قرض لینے کی ضرورت نہیں پیش آ سکتی ہے، لیکن پیش کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ دوسرے کا مقابلہ کرنا، وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا کزن ہے تو فلاں ہے، تو ایسے رہتا ہے تو ایسے رہتا ہے، تو مقابلہ اس کا کرنا۔ جب مقابلہ اس کا کرنا ہے، بھائی آمدنی اس کی 10 لاکھ کی ہے اور آپ کی 10,000 کی ہے، اور اسٹیٹس آپ کا وہ آپ کو بنانا ہے جو 10 لاکھ اس کی انکم منتھلی ہے، تو کیا ہوگا؟ لوگوں سے قرض لو گے، تھوڑا قدم ایک آگے بڑھو گے تو بینک کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب بینک کا دروازہ کھٹکاؤ گے اور جب سودی لین دین لے لو گے تو تمہاری تباہی اور بربادی مقدر ہے، برباد ہونا ہے۔ اس لیے کہ سودی لین دین کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی آیت پڑھیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سودی کاروبار سے لین دین سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ سے جنگ کرنے چلو گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، دنیا تباہ ہوگی اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس قسم کی چیزوں سے بچیں، اسٹیٹس کے چکر چھوڑ دیں، اور جو رزق آپ کے پاس ہے اس پر آپ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم بائک سے چل رہے ہیں، تو آپ مرسڈیز BMW کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ انسان جو سائیکل سے چل رہا ہے، الحمدللہ آپ سائیکل سے چل رہے اس کو دیکھو جو سائیکل میں لینے کی طاقت نہیں ہے، الحمدللہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہو تو آپ بغلے کا خواب کو دیکھ رہے ہو، آپ دیکھو ایسے لوگوں کو جو فٹ پاتھ پہ کچھ سال رہ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو پھر اسٹیٹس کے چکر میں آپ کو نہ لوگوں سے اور نہ بینک سے قرض لینے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر ایسا نہیں تو پھر معاملہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ذلت اور رسوائی مقدر ہے۔ اسٹیٹس کے چکر میں انسان اپنی تباہی بربادی مول لے لیتا ہے، اور یہ کسی شکل میں انسان کے لیے، دور اندیش انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان قرض لے لے جائز چیزوں کے لیے، قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے،
کوشش کر رہا ہے تو اس سے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا سنن ترمذی کی حدیث کہ ایک انسان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ایک غلام تھا اور اس نے اپنے آقا سے، مالک سے یہ فکس کیا تھا کہ میں اتنی رقم دے دوں گا اور مجھے آپ آزاد کر دیجیے گا، لیکن وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ تو آیا اور کہا کہ آپ میری کچھ مدد کر دیجیے، میرا معاملہ ایسا ایسا ہے، میں قرض نہیں ادا کر پا رہا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ دعا سکھلائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ اگر ایک انسان کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی شیر، پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو، اگر اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا اور راستے آسان فرما دے گا۔ وہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اگر کوئی بھائی کسی وجہ سے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، جائز چیز کے لیے قرض لیا ہے، قرض کی ادائیگی میں دشواری ہو رہی ہے، تو اس سے یہ نسخے نبویہ اور اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، اگر ایک انسان خوشحال ہے اور سامنے کسی کو پریشان حال ضرورت مند دیکھ رہا ہے تو یہ ہے قرض حسنہ دینا چاہیے، اور لینے والے کا معاملہ بھی ہونی چاہیے کہ نیک نیتی ہو کہ ضرورت ہماری پوری ہو جائے گی تو ہم اس سے دے دیں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو انسان کسی پریشان حال کی پریشانی کو دنیا میں دور فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انسان کی قیامت کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجل، شفاء کاملہ فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، مولا ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے جو بھی کلمہ گو بھائی دنیا کے جس بھی خطے میں جہاں کہیں ظلم و ستم کے شکار ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرما، اور یہ ہے کہ ان پر اپنی مدد فرما، اور ان پر اور ہم تمام لوگوں پر مولا اپنی رحمت نثار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی